بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ واقعہ شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حکایات صحابہ سے ماخوذ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور بے درد کافروں نے آپ کے کان، ناک، حتیٰ کہ سارے اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکال لیا۔ لڑائی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تدفین کا انتظام کر رہے تھے کہ حضرت حمزہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہیں بہت صدمہ ہوا اور انہوں نے آگے بڑھ کر انہیں ایک چادر سے ڈھانپ دیا۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت دیکھیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ جب وہ اس حالت میں اپنے بھائی کو دیکھیں گی تو برداشت نہ کر سکیں گی، اور ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی والدہ کو منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے کان، ناک، سارے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں، تجھے اللہ کے راستے میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہم اللہ سے راضی ہیں اور میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ اور اس کلام کا ذکر کیا تو حضور پاک نے انہیں دیکھنے کی اجازت دے دی، اور آخر انہوں نے آ کر دیکھا، انا للہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا پڑھی۔ دوستو، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں جہاں پر لاشیں رکھی ہوئی تھیں وہاں ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی، تو نبی پاک نے فرمایا کہ دیکھو یہ کون عورت ہے اور اسے روکو۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کو پہچان لیا اور فرمایا کہ یہ تو میری والدہ ماجدہ ہیں، اور جا کر انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا کہ والدہ رک جائیں، نبی پاک نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ اتنی طاقتور تھیں کہ انہوں نے حضرت زبیر علیہ السلام کو ایک گھونسا مار اور کہا کہ پرے ہٹ، میں اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنے آئی ہوں۔ تو حضرت زبیر نے فرمایا کہ نبی پاک نے منع فرمایا ہے۔ تو انہوں نے فوراً 2 چادریں نکالیں اور فرمایا کہ میں نے سن لیا تھا کہ میرے بھائی حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں، میں یہ 2 چادریں لائی ہوں، یہ لو اور ان چادروں سے انہیں کفنا دینا۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے اور انہیں کفنانے کی تیاری شروع کی تو دیکھا وہاں ایک اور انصاری شہید پڑے ہوئے تھے، وہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو صحابہ اکرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم آنے لگی کہ اب اگر ہم حضرت حمزہ کو کفن دیتے ہیں تو ساتھ ہی حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑے ہوئے ہیں، ان کا حال بھی حضرت حمزہ سے کم نہ تھا، یعنی کہ ان کے اعضاء بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان 2 چادروں میں سے ایک کو حضرت حمزہ کو کفن دیا جائے گا اور ایک کو حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا جائے گا۔ لیکن جب انہوں نے چادریں دیکھیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چادر تو بڑی ہے اور ایک چھوٹی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈالا کہ جس کے حصے میں جو چادر آئے گی اس سے اسے کفنایا جائے گا۔ جب انہوں نے قرعہ ڈالا تو حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بڑی چادر آئی اور نبی پاک نے فرمایا صحابہ سے کہ انہیں اس سے کفنا دیا جائے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں اتنی چھوٹی چادر تھی کہ وہ تو ان کے قد سے بھی چھوٹی تھی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس چادر سے سر ڈھانپ دیا جائے اور ان کے پاؤں پر پتے ڈال دیا جائے۔ تو دوستو، یہ 2 جہاں کے بادشاہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن تھا۔